کرنے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے. اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے. اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فیبرری ہو, تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو, اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ لے لیں. ہاں جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک منٹ کر لیں, آپ چھوڑ دیں. کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا, جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا, وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا, اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی, کمال ہے. ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے, ہائی کورٹ کے کمرے سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے, اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے, وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے, اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبلز تھے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر, جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا, اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے, انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے, وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے, آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے, اور غائب ہیں, ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے, اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ, جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں, اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے, اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی, جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے, اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا, اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی, تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا, کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی, تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے, یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184, آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا.
کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی، آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا، اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے۔ خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے، تو کیا وہ پاناما لیک کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے، جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے، لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں، او بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی، اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو ان کی ان ارتھ کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ، تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے، اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں، پھر خائف کس لیے ہیں، ڈرتے کس لیے ہیں؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے، بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے، یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں، تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہ خوش نہ ہوں، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے، تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے، عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق کے حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں۔ جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ،
یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ بہار کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر، ایم کیو ایم کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا، اس کا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے، اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد، وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں، یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے، یہ چیئر ٹیکر، یہ تسلسل ہے اس کا، کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں، جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے، جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں، چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹو جج کے. سو اس لیے بیرسٹر صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی، آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 2/3 لے گی، لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے، اس لیے آپ... نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے، دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو ہوپ ان پہ طاری ہے، اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا، شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں، ان لیڈروں کو دیکھے. بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گان، وہ ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے، پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ، تو فل بینچ بناؤ، پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ کیا جواب دیں گے؟ اور وہ سب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہیں، ایک شہزاد صاحب کا ہے اور ایک شاہین کا ہے. آپ کس گروپ میں نہیں ہو؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے، اس کا کیا، لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے، دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی، اور ہمارا کمپین چل رہا ہے.
ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کنسٹیٹیوشن کے لیے, اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. کوسا صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سر حکم کے اوپر پابندی نہیں ایک کروا رہے رپورٹ. دیکھیں بالکل یہ توہین انہوں نے سوال کیا, ایک منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے, عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں ہر چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا, یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے ہیں, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے, اور اس طرح سے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں, بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے, اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرا جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بکلا کو کاغذات جمع کرنے کے ان کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے, ٹکٹ جاری کیے گئے, وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا ہے, تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں, دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے, اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے, پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے, ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے, ریجنل پریزیڈنٹ سے, پھر ہماری کمیٹی نے, کور کمیٹی نے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز, وہ ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے, جمعہ نہیں پڑھ سکے, بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارول ہم نے دیکھا, انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے, کلیئر ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 ایم پی او کے تحت, ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. تو ڈاکٹر شیریں مزاری, شہریار افریدی, علی محمد خان, متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے, اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے, لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس, کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا, بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کریں. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے, اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بے جا میں رکھا گیا ہے. یہ حفظ بے جا میں آتا ہے, تو اس لیے یہ ضروری تھا. دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے, بالکل ہو رہی ہے. دیکھو یہ ٹو ارلی ہے, ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے, ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ جاتے رہے, 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ, 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ, کہ الیکشن وقت پر ہو, الیکشن بر وقت ہو, فری فیئر ہو, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے. تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آر او چلتے رہیں, پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. یہ بتائیے گا کہ آج آپ بلاول صاحب پہ تنقید کریں, آپ 30-32 سال کے ہو گئے, 23-24 سال کے تھے تو ان کو آپ چیئرمین مانتے تھے دونوں, اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لے. 2018 میں مجھے بتا دے کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا, کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی, کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں, کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو, کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو, کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو, کہاں ہوا ہے؟ یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے. اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی, ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے, ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ,
اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی. یہ عوام فیصلہ کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دیہی ووٹر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. ماضی کا چہرہ آج اپنے چیئرمین سے کن آپ کی فہرست کے فائنلائز کے لیے عمران خان سے کب ملاقات کریں گے اور کیا دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد وہ کریں گے. آپ کے جن ممبران کی اسکروٹنی کے حوالے سے ان کو ڈی نومینیٹ کیا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے ان کے لیے آپ کا کیا لائق ہے؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں. ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں. اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے ذرا. پنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی. یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے بس صرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور لینے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ کھوسا صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے آر او آفسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو. باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سیکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا. وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں آر او آفسز پریکٹیکلی بند ہیں. آر او چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹی کے دنوں میں آر او آفس ہی بند ہو؟ یہ آر او آفس جو اس وقت بند ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے کوئی کسی کا نادہندہ ہے تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے. اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے. شکریہ شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you.